اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی یہاں پہ وہ کیا ہی خوبصورت نصیحت ہے. He said, whosoever follows a moderate path, I have hope for him. جو کوئی بھی میانہ روی اختیار کرے گا، moderate path پہ چلے گا، اس کے حوالے سے میری دعا بھی ہے، اور اس کے حوالے سے میرے پاس بہت ہوپ بھی ہے، اور وی شوڈ ہیو ہوپ فار دیٹ پرسن. ماڈریٹ پاتھ سے مراد ہے کہ جب غم کے موسم میں آئے تو ایکسٹریم پہ نہ جائیں، بس صبر کریں، شکر گزاری کریں، پازیٹیوز کو سامنے رکھیں. جب لتھارجک ہوں تو اتنے سست نہ ہو جائیں کہ نمازیں چھوڑنے لگ جائیں، عبادات بالکل ہی مس ہونے لگ جائیں. ہاں وہ والی عبادات نہیں ہوں گی جو انرجیٹک سٹیٹ میں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ اتنا ایکسٹریم پہ نہ چلا جائے کہ بالکل ہی سب کچھ ختم کر دے. اور جب بہت انرجیٹک ہو تب بھی ماڈریٹ رہیں، تب بھی اپنے ذمے اتنی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داریاں نہ لیں، انرجیٹک ہو کے بہت سے پروجیکٹس نہ پکڑ لیں وغیرہ وغیرہ. فالو اے ماڈریٹ پاتھ. تو لہٰذا چونکہ زندگی کے یہ فیزز ہیں، ہم سب پہ ایسے دن آتے ہیں جب ہم جو ہے وہ کبھی بہت انرجیٹک ہوتے ہیں، کبھی لیتھارجک ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق ہماری سیلف اسٹیم کے ساتھ بھی ہے، اور سیلف اسٹیم پہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں سے جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلط ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی سیلف اسٹیم لو سے لو ہوتی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے اور بعد میں انہیں احساس ہو کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کر دیا، تو وہ اتنا ان کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے کہ وہ فیوچر میں کبھی فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. اسی طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے، اور گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ہٹ کر دیا کسی کو، یا کسی کو نہیں تو چلے، بس گاڑی چلاتے ہوئے کہیں ہٹ کر دیا. تو جب اس نے گاڑی کہیں ہٹ کر دی ہے تو پھر اس کا کانفیڈنس اتنا شیٹر ہو جاتا ہے کہ وہ نیکسٹ ٹائم ساری زندگی کبھی گاڑی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، یا بڑے عرصے تک ہاتھ نہیں لگاتا. تو گر کر اٹھنا، جیسے علامہ اقبال نے کہا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو بات یہی ہے کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا. کبھی کبھی آپ کو ریٹریٹ کرنا پڑے گا، مشکلات کے آگے ہمیشہ کھڑے نہیں ہوا جاتا، کبھی کبھی ریٹریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں لائف میں، اینڈ دیٹ از بیسٹ فار یو. کبھی کبھی سچویشن لائف میں ایسی بن جاتی ہے کہ انسان گر جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے. تو یہی وہ ٹائم ہے جب آپ کو گھٹنوں پہ جھکایا گیا ہے تاکہ آپ سجدہ کر سکیں. آپ کھڑے ہوئے تھے لیکن اب آپ گھٹنوں پر آ گئے ہیں تاکہ آپ بو ڈاؤن کر سکیں اور آپ جو ہے وہ سجدہ کر سکیں. تو یہ زندگی کے پارٹس ہیں. الحمدللہ. جی تو بہرحال سیلف اسٹیم کو کس طرح سے بڑھایا جائے، کس طرح سے ڈس اپوائنٹمنٹ سے ڈیل کیا جائے زندگی میں جو ڈس اپوائنٹمنٹس آتی ہیں. اگر آپ مجھ سے ایک سینٹینس میں پوچھیں گے کہ میں نے تھرو آؤٹ ڈس اپوائنٹمنٹس کے ساتھ اور غلط ڈیسیجنس کے حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا ہے، دوبارہ موٹیویٹ کیا ہے، تو وہ ایک سینٹینس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں. میں ذرا پانی پی لوں، مجھے کچھ سیکنڈ دیجیے. جی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، ظاہر ہے ہر بندہ اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ غلط ڈیسیجنس تو لیتا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ہاؤ واز آئی ایبل ٹو اوور کم دس ویری ڈیفیکلٹ فیز، کہ جب بندہ شیطان کے وسوسے بھی آتے ہیں کہ تم نے کتنا غلط ڈیسیجن لے لیا. مثال کے طور پہ ایک بندے نے گھر پرچیز کر لیا، اور وہ گھر جو ہے اس نے صحیح پرچیز نہیں کیا. تو اب بہت سے اس کو وسوسے آئیں گے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لی، اتنی غلط پرچیز کر لی، یا کوئی اور چیز پرچیز کر لی اور اس میں بہت پیسہ لگاؤ، اس کی زندگی بھر کی کمائی لگی ہو. تو میں نے جس طرح سے کاؤنٹر کیا ہے ہمیشہ ڈس اپوائنٹمنٹس کو اور ایسے واقعات کو جو سیلف اسٹیم کو لو کرتے ہیں، تو وہ ایک ورڈ میں اگر میں بتاؤں تو تقدیر کا کانسیپٹ ہے. جتنا انسان تقدیر کے کانسیپٹ کے حوالے سے کلیئر ہوگا، اتنا وہ انسان ڈس اپوائنٹمنٹس کے کانسیکوینسز سے اور لو سیلف اسٹیم سے بچ جائے گا. کیسے؟ دیکھیں، الٹیمیٹلی بات نصیب کی ہے، الٹیمیٹلی بات تقدیر کی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر بندے کا نصیب لکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کو پتا ہے یہ بندہ رائٹ پاتھ پر کیسے رہے گا. اللہ کو پتا ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ سوچ کر دعا ہی کبھی نہ کریں، ایفرٹ ہی کبھی نہ کریں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. یہ مطلب صرف سمجھانا، تقدیر کا کانسیپٹ بتانے کا مطلب یہاں پر یہ ہے
کہ جب ساری کوششوں کے باوجود ایک چیز آپ نہ پا سکیں، ساری کوششوں اور ایفرٹس کے باوجود آپ سے ایک صحیح ڈیسیجن نہ لیا جائے، تو پھر اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، میں اس کی بات کر، ٹھیک ہے؟ اس کو اوور کم صرف اور صرف نصیب اور تقدیر کے کانسیپٹ سے کیا جا سکتا ہے، جو بیسٹ ہے۔ آپ اللہ پر ٹرسٹ کریں، آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ کوئی بات نہیں، یہ غلط ڈیسیژن ہو گیا، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا، اللہ اسی کو ٹھیک کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے دے گا، فی الحال صبر، کیونکہ یہی اس وقت تمہارا نصیب ہے، یہی اس وقت تمہاری قسمت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے طریقے ہوتے ہیں ایک انسان کو اپنی طرف بلانے کے، ایک انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی سچویشن میں ڈالتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے، انسان اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑے، انسان اللہ رب العالمین کو پکارے، تاکہ اسی بہانے وہ اپنے رب کے قریب۔ تو میں نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا ہے، میں نے ہمیشہ تقدیر کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ڈائجسٹ کیا ہے جن چیزوں میں مجھے فیلئر آیا، ریجیکشن آئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور الٹیمیٹلی میں نے اپنے گول کو سامنے رکھا۔ جس بندے کا گول بہت کلیئر ہوتا ہے نا، اور جس بندے کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ ان حادثات پہ رو کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ رک نہیں جاتا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کی۔ یوسف علیہ السلام کو اپنا گول کلیئر تھا، اپنا مشن کلیئر تھا، اپنا ویژن کلیئر تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا ایک رول ہے، میری ایک رسپانسبلٹی ہے، وہ رسپانسبلٹی یہ ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی چلے گئے تو وہاں پہ بھی جا کر ان کا مشن نہیں رکا، کتنا عرصہ وہ جیل میں رہے، لیکن جیل میں جا کے بھی انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا، وہاں پر بھی دعویٰ کو جاری رکھا۔ تو ایسا بندہ جس کا ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ اپنی ان ساری چیزوں کو جاری رکھتا ہے، وہ ان حادثات سے گر کر نہیں بیٹھ جاتا۔ تو دیٹس وائی میں کیوں اتنا زیادہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ دین کو پڑھیں، دین کو سیکھیں، دین کو امپلیمنٹ کریں، دین کے فلسفے کو پڑھیں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ دین کو پریکٹس کرتے ہیں لیکن وہ دین کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، اسی لیے دین انہیں وہ نہیں دے رہا جو دین سے ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دین پر عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ دین پہ پریکٹس کرنے سے مجھے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اوکے، اس کے لیے مطالعہ کریں۔ میں آپ کو جو پرسنل ریکمنڈیشن دوں گا اس سب کو، مولانا مودودی کی رائٹنگز کو پڑھیں، دین کے فلسفے پہ، اسلامی طرز حیات، میرا خیال اسلامک وے آف لائف ان کی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس طرح اسلامی نظریہ حیات ایک کتاب ہے پروفیسر خورشید احمد کی، ایزیلی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، انگلش میں اس کو دا میننگ اینڈ میسج آف اسلام کے نام سے انگلش میں، یہ گوگل پہ بھی اویلیبل ہے، خورشید احمد، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ پڑھیں اور آپ لوگ کو دین کا فلسفہ کلیئر ہو، کلیریفائی ہو، ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کو بھی آپ کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ آپ لوگ قرآن مجید سے بھی وہ ٹریجر لے سکیں، اور قرآن مجید سے ٹریجر لے کے اپنی پرسنالٹی میں امپلیمنٹ کر سکیں، تاکہ آپ کی پرسنالٹی بہت سٹرونگ ہو۔ تو میں ایک سینٹینس میں جو آپ کو بتایا کہ کس طرح سے میں نے ہمیشہ اوور کم کیا ہے ان ڈس اپوائنٹمنٹس کو، ان چیزوں کو، تو تقدیر کے کانسیپٹ۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کی اچھائی اور شر دونوں پہ راضی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، ٹھیک ہے جی؟ کہ تقدیر جو ہے وہ اچھی یا بری، بری سے مراد ہے کہ جہاں پر آپ کو وہ چیز نہ ملے اور آپ ڈس اپوائنٹ ہو، وہ دونوں جو ہے وہ آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے۔ الٹیمیٹلی بات تقدیر پہ اور نصیب پر ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ راضی ہو جانا، اس پہ اپنے آپ کو سیٹل کر لینا، اپنے زیادہ مت سوچنا کہ مجھے چیز کیوں نہیں ملی، پاسٹ میں ہی نہ رہنا بلکہ پریزنٹ پہ فوکس کرنا اور فیوچر کے بارے میں اچھی امید رکھنا، یہ کچھ وہ ایٹیٹیوڈز ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دیتے ہیں اور آگے بڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو سیلف اسٹیم کو کس طرح سے بڑھایا جائے، یہ تو میں نے آپ کو دیکھیے ایک ویسے ہی ویو دیا کہ میں نے کس طرح سے ڈیل کیا اس سے۔ تقدیر کا کنسیپٹ بہت زبردست ہے، بہت واضح ہے، تو جو میری اس بات کو پک کر لے گا، تقدیر کے بارے میں پڑھے گا، تقدیر کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے گا، تو وہ انسان ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ جائے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انکریز سیلف اسٹیم فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو، اور پھر کچھ انشاءاللہ تعالیٰ میں
اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی آپ سے شیئر کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ جتنی بھی سیلف اسٹیم پر کتابیں اس وقت اویلیبل ہیں، موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں اس وقت اویلیبل ہیں، اور جتنا بھی اس وقت جو مواد انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، بہت کچھ آپ کو ملے گا. ہاؤ ٹو انکریز سیلف اسٹیم. آپ کو ایسی اسپیچز ملیں گی جو آپ کو بہت زیادہ ایک دم سے موٹیویٹ کر دیں گے. آپ سپر ڈپر موٹیویٹ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ بس میں ابھی دنیا فتح کر لوں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوکا کولا یا پیپسی کی بوتل جو ہے اس کو شیک کیا جائے تو جھاگ بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ جھاگ اچانک سے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ہے اصل میں ایفیکٹ، یہ انٹرنیٹ پہ موٹیویشنل سپیکرز کی باتیں سننا اور اس کے بعد ایک دم سے موٹیویٹڈ ہو جانا، یا فالس پرومسز سننا. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسی سپیچز سن کے یا سیلف اسٹیم کی ان ریئلسٹک باتیں سن کے یا اپنے ڈریمز کو فلفل کرنے کی ان ریئلسٹک باتیں سن کے مزید ڈپریشن میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت تو انہیں لگتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہو رہی ہے، میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو کہیں بھی جا سکتا ہوں، میں تو کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کر سکتا ہوں. لیکن جب وہ ریالٹی میں آتے ہیں تو وہ مزید ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ یہ تو صرف باتیں تھیں. اس لیے ریئلسٹک ہونا چاہیے. صرف قرآن و حدیث ہمیں ایک ریئلسٹک پکچر دیتا ہے. باقی اچھی بات ہے اگر آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر سے بہت زیادہ انسپائرڈ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ پمپ ہو گئے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے تو اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سننا چھوڑ دیں، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم فالس ہوپس لے کر جو ہے وہ ایک امید قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم ٹھوکر کھاتے ہیں تو ہم مزید ڈپریشن میں چلے. تو سیلف اسٹیم بہت ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں بڑا ہی ریئلسٹکلی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو یہی کہی جائے کہ یو آر دا بیسٹ، یو آر دا بیسٹ، اور وہ آپ کو ان سینٹینسز پہ موٹیویٹ کیا جائے اور آپ کو کبھی آپ کی مسٹیکس نہ بتائے، غلطیاں نہ بتائے، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان، اس کا تھوڑا بہت فائدہ تو یہ ہوگا جی کہ آپ کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ اچھا میں تو بہت بیسٹ ہوں. لیکن جب آپ پریکٹیکل سچویشن میں جائیں گے، پروفیشنل لائف میں جائیں گے، وہاں ٹھوکریں لگیں گی تو آپ کی مزید سیلف اسٹیم گرے گی، اسپیشلی اس تھاٹ سے کہ نہیں یار وہ تو مجھے کہتے تھے میں بہت بیسٹ ہوں، تو اگر میں اتنا بیسٹ ہوں تو میں یہاں پر کیوں فیل ہو رہا ہوں. اس لیے وہ لوگ جو بہت زیادہ ان ریئلسٹک بات کرتے ہیں سیلف اسٹیم کے حوالے سے، وہ لوگ پھر ہمیں ڈپریس بھی اتنا زیادہ ہی کر دیتے ہیں جبکہ ہم زندگی میں فیل ہوتے ہیں. تو ہم ایک ریئلسٹک ورژن انشاءاللہ سیلف اسٹیم کا آج ڈسکس کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت نارمل ہے. آپ انسان ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں. آپ انسان ہیں، آپ سپر ہیرو نہیں ہیں. سپر ہیرو سے مراد ہے جیسے وہ موویز میں دکھاتے ہیں، سپر ہیرو کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ بھی کر لیتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے. آپ انسان ہیں. انسان کو اللہ نے بہت 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 پوٹینشل دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انسان پہ اپ اور ڈاؤن فیز آتے ہیں. انسان کا ایمان اوپر اور نیچے جاتا ہے. انسان پہ خوشی اور غم کے موسم آتے ہیں. انسان ہی فیل ہوتے ہیں، انسان ہی ریجیکٹ ہوتے ہیں، انسان ہی ریگریٹ کرتے ہیں، انسان ہی دکھ میں جاتے ہیں، اور انسان ہی غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ انسان ہیں، آپ فرشتے اور سپر ہیرو نہیں ہیں. تو اس لیے پہلی بات یہ ایکسیپٹ کیجئے کہ یہ چیزیں زندگی کا پارٹ ہے، یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، تو پھر یہ بات بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ کبھی آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی، کبھی آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی. میں آپ کو کتنے لوگوں کی مثال یہاں پہ دے سکتا ہوں. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں. وہ کبھی بھی، انہوں نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی باڈی لینگویج ایسی نہیں رکھی. آپ کو پتا ہوگا کہ مشکل حالات سے گزرے، آپ کو پتا ہوگا ان کو فائنینشیل پرابلمز آ رہی ہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا دوسروں سے، ظاہر ہے کسی نہ کسی طرح پتا لگ جاتا ہے کہ ان میں بہت مشکلات آ رہی ہیں. لیکن جب آپ ان سے ملیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. ان سے کانفیڈنٹ باڈی لینگویج والا بندہ اور ان سے بہترین سیلف اسٹیم والا بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کبھی. آپ حیران ہو جائیں گے، آپ سوچیں گے کہ یار یہ بندے کو پرابلم آ رہی ہے. مجھے تو سنا تھا کہ ان کو یہ فائنینشیل ایشو آ رہا ہے، میں نے تو سنا تھا کہ یہ اس بیماری سے ڈیل کر رہے ہیں، میں نے تو سنا تھا کہ ان کی فیملی اس چیز سے گو تھرو کر رہی ہے، لیکن ان کی تو باڈی لینگویج ہی اور ہے.
تو یہ ہیں وہ لوگ جو اصل میں لوگوں کے آگے رونا نہیں ڈالتے، جو لوگوں کے آگے رونی والی شکل بنا کر نہیں آ جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے روتے ہیں جا کر، جو اللہ سے جا کر مانگتے ہیں، جو اللہ کے آگے جا کر التجا کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے یہ ایک بہت خوش مومن نظر آتے ہیں، اسٹرانگ مومنین میں سے نظر آتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر انرجی پکڑیں. تو کیا آپ کو ایسا نہیں بننا چاہیے کہ آپ رو دھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا کر لیں، اللہ تعالیٰ سے جا کر شکوے شکایات کر لیں، اور اپنے پارٹنر سے بھی کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنوں سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کے سامنے آپ اتنے اسٹرانگ اور آپ اتنے خوش اور آپ کی باڈی لینگویج اتنی کانفیڈنٹ نظر آئے کہ لوگ یہ گیس بھی نہ کر سکیں کہ what this person is going through، تو لوگ آپ سے انرجی پکڑیں گے، لوگ آپ کو مثال بنائیں گے، لوگ کہیں گے کہ یار کیا بات ہے، یہ شخص ان چیزوں سے گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے یہ خاتون، لیکن اس کے باوجود دیکھو ان کی باڈی لینگویج، دیکھو ان کی سیلف اسٹیم کس لیول پہ ہے کہ ان کا کانفیڈنس نہیں ٹوٹ رہا، ان کا کانفیڈنس نہیں شیٹر ہو رہا، ان کو کتنا اعتماد ہے اپنے اوپر، اور ایکچولی اپنے اوپر نہیں ہے، اپنے اللہ کے اوپر ان کو اعتماد. تو اس لیے میں آپ کو ریئلسٹکلی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہائیز اور لوز انسانوں پر آتے ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے، اور لوگوں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی بنائی تھی، وہ سوسائٹی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو، اس دور کے انسانوں کو یہی سکھایا تھا کہ تم اللہ کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھو. یہ شخص جو غریب ہے، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کو کوئی بیٹی نہیں دے گا، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو اس کو چلنا نہیں آتا، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو ایک بات کرے گا تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، یہ شخص اللہ کی نگاہ میں اس شخص سے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو لوگ بیٹی بھی دیں گے، اس کو لوگ جو اس کی بات بھی سنیں گے، یہ جب بات کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ شخص اس شخص سے، امیر شخص سے کروڑوں درجے بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں. یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی چیز یہ کہ آپ لائف کے فیلیئرز کو ایکسیپٹ کیجئے، آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ میں جو کمی رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ میں کیا کمیاں ہیں. آپ کبھی بھی ان کمیوں کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ فیل نہ کریں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ مت کرائیں، لوگوں کی نظر سے مت دیکھیں اپنے آپ کو. اگر کسی کے پاس بہت ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے، اور آپ کو ڈیگریڈڈ فیل کرایا جاتا ہے کہ جی وہ اتنا پڑھ گیا، آپ نے اتنا نہیں پڑھا، یا اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ نے ماسٹرز ہی کیا ہوا ہے، یا اس نے ماسٹرز کر لیا، آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے، تو یہ چیز جان لیجئے کہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی یہ لوگوں کے بنائے ہوئے کرائیٹیریاز ہیں. اصل میں پڑھا لکھا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے، جو بات چیت کرنے کی کا ایک انداز سمجھتا ہے، جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو اپنے دینی فرائض کو پورے کرتا ہے، جو لوگوں کا دل نہیں دکھاتا، جو حقوق العباد اور حقوق اللہ پورا کرتا ہے. میرے نزدیک وہ پڑھا لکھا شخص ہے. تو بجائے کہ آپ ان چیزوں میں آگے نکلنے کے اور پھر مزید ڈپریشن میں جانے کے، میں یہاں پر ڈسکریج نہیں کر رہا پڑھائی سے، آپ چاہے پی ایچ ڈی کریں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کمپیریزن کی بیسس پہ مت کریں کہ بھائی اس نے کر لی تو میں بھی کر لوں، بجائے کہ ان چیزوں میں کمپیریزن کرنے کے آپ اچھائی میں کمپیریزن کریں. اللہ اور رسول نے ہمیں انکریج کیا ہے ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے سے، دنیا میں آگے بڑھنے سے انکریج نہیں کیا ہے. وہ بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی آگے بڑھنا کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے، لیکن وہ آپ کا گول نہیں ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے اگر آپ نہیں بڑھ سکے تو آپ کو اپنی ورتھ کم فیل نہیں ہونی چاہیے. وہ ورتھ کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے، وہ سیلف ورتھ کا کرائیٹیریا ہو ہی نہیں سکتا. یہی مائنڈ آپ کو بچائے گا، یہی مائنڈ آپ کو اپنا بنانا پڑے گا، کیونکہ یہی مائنڈ سیٹ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. یہ ہے اصل میں بات، ٹھیک ہے جی. تو اپنے آپ پر بیلیف رکھیں، اپنے آپ پر اعتماد رکھیں. اللہ نے آپ کو اچھا بنایا ہے، اللہ نے ضرور آپ میں کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹی رکھی ہے جس کوالٹی کو دیکھتے ہوئے، مزید پالش کرتے ہوئے آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا، اپنی ہابی ڈھونڈیے. یہ میں آپ کو بہت پریکٹیکل ٹپ بتا رہا ہوں جو میں یہاں پر لکھنے بھی لگا ہوں. A very practical tip, find your hobby. ٹھیک ہے جی.
ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ہابی ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کچھ اس طرح سے حاوی ہوتا ہے ہم پر کہ وہ ہمیں اتنا ریگریٹ میں لے جاتا ہے کہ انسان اپنی ہابیز بھی بھول جاتا ہے، انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے. انسان اگر سوچنے بیٹھے یار میری ہابی کیا ہے تو وہ سوچتا ہی رہتا ہے، سوچتا ہی رہتا ہے. انسان اگر یہ سوچنے بیٹھے یار میری پسند کیا ہے، مجھے کیا چیز پسند ہے، وہ سوچتا ہی رہتا ہے. کیونکہ اس بیچارے نے ساری زندگی لوگوں کو دیکھ کر گزاری، اس نے ساری زندگی کامیابی کا پیمانہ لوگوں کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہے، نہ کہ اللہ رسول کو سامنے رکھ، نہ ہی قرآن مجید کو سامنے رکھ. اس نے سوسائٹی کو جو ہے وہ پیمانہ بنایا. جب سوسائٹی کو پیمانہ بنایا تو اس بیچارے یا بیچاری کی اپنی لائکس کوئی ہے ہی نہیں، اپنی ہابی کوئی ہے ہی نہیں. اس کی جو بھی ہابی ہے وہ اس کے دوستوں کی ہابی ہے، اس کی جو بھی ہابی ہے وہ سوسائٹی کی ہابی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ٹائم دیں، ڈیلی اپنے آپ کو 10 سے 15 منٹ دیا کریں، بیٹھا کریں، سوچا کریں، ان سیل فون سے نکلیں، سوشل میڈیا سے نکلیں، ذرا ریئل لائف میں آ جائیں. اکیلے بیٹھا کریں 10 سے 15 منٹ، چائے کا کپ پکڑا، کبھی گارڈن میں بیٹھ کے، اگر آپ کے گھر میں گارڈن ہے، یا کہیں بیٹھ کر چائے پی، 10 سے 15 منٹ صرف سوچو بچار کی، اپنے آپ سے کچھ سوالات کیے، اپنے آپ کے اندر جھانکا. انٹروسپیکشن کہتے ہیں نا اس کو. اٹ آل اسٹارٹس ود انٹروسپیکشن. اوکے، اپنے اندر جھانکیے اور فائنڈ آؤٹ کیجئے آپ کی ہابی کیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کل ایک جگہ گیا، میرے ریلیٹیوز ہیں، اور انشاءاللہ اس بچے پہ میں پوری ایک ڈاکیومنٹری بناؤں گا. میرے ریلیٹیوز جو ہیں ان کا بچہ ہے، میرے کزن ہے، تو وہ بچے سے میں کل بڑا انسپائر ہوا. وجہ کیا ہے کہ اس نے مجھے دکھایا کہ اس نے چھت پر، اپنی چھت پر بہت سے پودے رکھے ہیں مختلف قسم کے، اور اس کی ہابی ہے یہ گارڈننگ. اس نے کیکٹس کا پلانٹ، اس نے پائن ایپل کا پلانٹ، اس نے پتہ نہیں اولیوز کا پلانٹ، اور پتہ نہیں کس کس چیز کا پلانٹ، اتنے ڈفرنٹ ٹائپس آف پلانٹس اس نے جمع کیے ہوئے گملے میں، چھوٹے چھوٹے گملوں میں اور بڑے گملوں میں. اور اس نے مجھے دکھایا ہے کہ میں ڈیلی ان کو دیکھتا ہوں، آ کر ان کو پانی دیتا ہوں، اور یہ میری ہابی ہے. اب دیکھیں، ہی ہیز فاؤنڈ آؤٹ ہز ہابی. اب زمانہ اسے دھتکارے، زمانہ اسے جو مرضی کہتا پھرے، چاہے اس کو جو ہے یونیورسٹی میں کوئی لفٹ کرائے نہ کرائے یا جو بھی. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے لائف میں، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب وہ اپنے پلانٹس کے پاس آئے گا، جب اپنی ہابی کے پاس واپس آئے گا، تو وہ دیکھے گا میں ناکام انسان نہیں ہوں، میں کامیاب انسان ہوں، کیونکہ میں نے ان پلانٹس کو گرو کیا ہے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، میں نے ان پلانٹس کی نشو نما کی ہے، یہ پلانٹس میرے بچوں کی طرح ہیں. تو اس کا کانفیڈنس بڑھے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سارا کا سارا پیمانہ کامیابی کا وہ یہ رکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ مجھے لائکس کتنی ملتی ہیں، لوگ میری تصویر کو کتنا لائک کرتے ہیں، لوگ میری خوبصورتی کی کتنی تعریف کرتے ہیں، لوگ میری ڈریسنگ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، لوگ جو ہے میری خصوصیات کو کتنا پسند کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جو ببل ہم نے بنایا ہوا ہے، جو ایک گلاس ہاؤس ہے، ایک گلاس پرزن ہے ایکچولی، ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق اس گلاس پرزن میں قید ہیں. اور لوگ تعریف کریں گے تو ہمارا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا، لوگ نہیں کریں گے، لوگ ہمیں ڈیگریڈ کریں گے، مذاق اڑائیں گے تو ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہوگا. اتنی شیلو ہماری لائف ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ کمپیریزن. وجہ کیا ہے؟ دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرنا. اب جو بچہ آپ سوچیں گارڈننگ کر رہا ہے، کیا اس کا کانفیڈنس بوسٹ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنی ہابی کو فالو کر رہا ہے. اسی طرح اپنی ہابی ڈھونڈیں. میں سسٹرز کو کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کوکنگ بہت اچھی کرتی ہیں، کوکنگ کریں، کسی کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنے لیے کریں، باقیوں کے لیے بھی کریں، ضرور کریں، اچھے اچھے کھانے بنائیں، لیکن فائنڈ اٹ آؤٹ کہ میں کوکنگ میں بہت اچھی ہوں، پھر کوکنگ میں آگے بڑھیں، تاکہ کل کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو اور جب آپ اپنی کوکنگ آ کر دیکھیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ کانفیڈنس تو ملے کہ یار میں بالکل ہی بیکار نہیں ہوں، میرے اندر کوئی خوبی تو ہے نا. تو فائنڈ آؤٹ یور ہابی. اب میں ایک اور بات سے بڑا امپریس ہوا کل، اس کی ہابی یہ بھی ہے پرندے پالنا. کتنی زبردست ہابی ہے. اس نے ایک پیرٹ پالا ہوا ہے، اور وہ پیرٹ بالکل اس کے بچوں کی طرح اس کو کھانا کھلاتا ہے. وہ پیرٹ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے آلموسٹ جب بھی وہ گھر میں موجود ہوتا ہے. پھر اس نے اور برڈس پالے ہیں. تو کل کو اسے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی، انسان اسے کچھ تکلیف پہنچائیں گے، تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے پیرٹس کے پاس جائے گا تو اسے کانفیڈنس ملے گا کہ میں اللہ کی مخلوق کو پال رہا ہوں، میں اللہ کی مخلوق کی حفاظت کر رہا ہوں. تو چلو میں اتنا برا نہیں، میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنے پیرٹس کے ساتھ، میرے پیرٹس تو ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ہے نا. تو میں آپ کو بتانا پوائنٹ اصل میں کیا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے، کہ جب بھی انسان کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آتی ہے تو پھر اس کی جو ہابی ہے
اگر وہ اپنی ہابی میں بہت اچھا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، تو یہ چیز آٹومیٹکلی اس کی سیلف اسٹیم بڑھاتی ہے. تو پلیز اس دنیا سے نکل آئیں، لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے انہیں فالو کرنا بند کر دیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنی پرسنالٹی کو پہچانیں، لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ریسٹورینٹس میں جا کے تصویریں لگا. رول ہے کہ فیس بک پہ میری لائف کی کوئی پرسنل انفارمیشن نہیں آئے گی، بات ختم. اس پہ میں بہت اسٹرکٹ ہوں، الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے، اس ضرورت کے تحت ہاں میں اس کو سمجھتا ہوں، لیکن ادروائز لوگوں کو بتانا میں یہاں پر گیا ہوا ہوں، میں فلانے ہوٹل میں گیا ہوا ہوں، میں جو ہے وہ فلانی شاپنگ کی ہے، آج میں نے فلانے کپڑے لیے ہیں، آج میں نے سالگرہ منائی ہے، سالگرہ کی تصویریں لگانا سوشل میڈیا پہ جا جا کے. ایک تو ہے نا کہ تصویریں لگانا ریلیٹیوز کے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں، فیملی گروپ میں، وہ ایک الگ بات ہے. فیملی سے آپ ضرور اپنی خوشیاں شیئر کیجئے، لیکن سب کے سامنے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں لگانے سے ہماری سیلف اسٹیم بڑھے گی. جب ہم یہ چیزیں لگائیں گے، لوگ تعریف کریں گے، لوگ حیرانگی سے دیکھیں گے کہ او اچھا پی سی بوربن گیا ہوا ہے، او اچھا فلانے ہوٹل میں گیا ہوا ہے، یہ تو امیروں کا ہوٹل ہے، یہاں سے تو امیر لوگ کھاتے ہیں، اچھا میکڈونلڈز گیا ہوا ہے، KFC گیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں ہماری سیلف اسٹیم بڑھائیں گے، حالانکہ اٹ از کمپلیٹلی دی اپوزٹ. ہماری سیلف اسٹیم ہماری ہابیز بڑھائیں گے. اپنی ہابی فائنڈ آؤٹ کریں، فائنڈ آؤٹ آپ کو کیا چیزیں پسند ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ہیٹس پسند ہو، آپ کو گلاسز پسند ہو سکتا ہے آپ کو شرٹس پسند ہو، کچھ بھی پسند ہو سکتا ہے انسان کو. پلیز اپنے آپ کو اسکلفل رکھیں. میں آپ کو ایک اور یوتھ کی اگزامپل دیتا ہوں جس کو میں پرسنلی خود جانتا ہوں. وہ لڑکا الیکٹریشین کا کام جانتا ہے، وہ لڑکا میکینک کا کام جانتا ہے، وہ لڑکا یہ جو فرنیچر کا کام ہے یہ جانتا ہے، چھوٹا موٹا گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ اس کی ہابی ہے. اس طرح کی چیزیں جاننا، گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کو خود سے سیٹ کر دینا، یا تجربے کرنا، یا بیٹھ کے کوئی چیز جو ہے وہ تیار کرنا. ٹھیک ہے، بڑھائی جو ہوتا ہے یہ بھی ایک ہابی ہی ہے نا. اس لیے وہ لڑکا خوش بھی رہتا ہے، وہ لڑکا جو ہے اس کی سیلف اسٹیم بھی ہائی رہتی، کیونکہ وہ کچھ چیز کریٹ کر رہا ہے. ہم کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کی لائفز کو دیکھ رہے ہیں، ان سے کمپیئر کر رہے ہیں، ان سے کمپیئر کر کے ہم ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی جا رہے ہیں. ہابی ہماری کوئی ہے نہیں. ہماری ہابی صرف یہ ہے کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، نیٹ فلکس پہ بیٹھے رہو، ڈرامے دیکھتے رہو، ٹی وی سیریز دیکھتے رہو، موویز دیکھتے رہو. یہ ہماری ہابی ہے. یہ بھی کوئی ہابی ہے؟ یہ آپ کی سیلف اسٹیم بڑھائے گی؟ موویز دیکھنا آپ کی کیسے سیلف اسٹیم بڑھائے گی؟ مجھے کوئی ثابت کر دے. موویز دیکھ دیکھ کے تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اس سے تو سیلف اسٹیم مزید آپ کی لو جائے گی. اس لیے اپنی ہابی کو فائنڈ آؤٹ کریں. یہ میں بار بار ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دس از اٹ، دس از ون آف دی موسٹ پریکٹیکل ٹپ. اوکے، اور اگر آپ پرسنل سجیشن مجھ سے چاہتے ہیں تو یا تو کوئی پیٹ پالیں، یہ بھی ایک بڑی اچھی ہابی ہے، اس پیٹ کا خیال رکھیں بہت اچھے سے. یا جو ہے وہ آپ لوگ گارڈننگ کریں، پودے رکھیں، پودوں کو گرو کریں. ٹھیک ہے، اس طرح کی ہابیز بنائیں. پرانے دور میں ہم ایک ایسے لکھا کرتے تھے مائی ہابی یا مائی ہابیز. اب جو ہے ایسے ایسے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ کی ہابیز بڑی ڈراسٹیکلی چینج ہو رہی ہیں. لوگ اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، لوگوں نے اپنے اندر جھانکنا چھوڑ دیا ہے. تو اپنی ہابیز کو فالو کریں، لیکن میک شیور کہ آپ کی ہابی شریعہ کمپلائنٹ ہے. ایسے نہ ہو کوئی شخص کہے، کوئی انسان کہے کہ میری ہابی ناچنا ہے. تو ناچنا چلو اکیلے میں ناچنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ڈانس کا جو پروفیشن ہے یہ انکریج نہیں ہے جس طرح سے اس پروفیشن کو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے. یا ڈانس کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہابی کچھ اس طرح کی ہابی ہو جو نہ سوشلی اپرووڈ ہے اور جس کو ریلیجن میں بھی بہت ڈسکریج کیا گیا. آپ کو یہ کہے کہ میری ہابی سنگنگ ہے، تو ٹھیک ہے، دیکھیے کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ کسی کے لیے کچھ گاتا ہے اچھی شاعری میں، اسپیشلی اپنے پارٹنر کے لیے کچھ اچھے شعر کہتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ میری یہ ہابی ہے اور میں نے سنگر بننا ہے، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میوزک کی دنیا کیسی ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ سنگرز کی لائف کیسی ہوتی ہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں جانے کے پھر کیا ہے نقصانات. تو اس لیے ہابی ایسی فائنڈ آؤٹ کریں جو ہابی شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے، جو ہابی ڈیسنٹ بھی ہے، اور جو ہابی آپ کی سیلف اسٹیم کو بھی گرو کرے. اوکے، یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے اور پہلی ریکویسٹ ہے آپ سے.
اب ذرا ہم مزید ٹپس ڈسکس کرتے ہیں کہ سیلف اسٹیم کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سیلف اسٹیم کو جب بڑھاتے ہیں تو آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ پازیٹیو افرمیشنز کہیں اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پہ پازیٹیو افرمیشن ایک ایسا سینٹینس ہے جس میں آپ اپنے بارے میں بہت پازیٹیو رائے دیتے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ شیر لگا تو شیر، تو دنیا فتح کر لے گا۔ اب یہ ایک پازیٹیو سینٹینس ہے، پازیٹیو افرمیشن۔ آپ اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ تھپکی دیتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں اٹھ کھڑا ہو، تو پوری دنیا کو فتح کر لے گا، تو یہ کر سکتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ پازیٹیو افرمیشن ضرور دیں لیکن ریئلسٹک، ایسا نہ ہو کہ آپ بہت ان ریئلسٹک پازیٹیو افرمیشنز دیں جس کی وجہ سے آپ کی ایگو آسمان پہ چلی جائے، لیکن اس کے بعد جب آپ کو فیلئر آئے تو آپ اتنا ہی ڈپریس۔ یہی میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ موٹیویشنل سپیکرز کو سننے کا ایک نقصان، وہ آپ کی ایگو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، وہ آپ کو ایسا فیل کراتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے قابل اور آپ سے بہترین انسان ہے ہی کوئی۔ لیکن جب آپ ریئل لائف میں آتے ہیں اور کوئی فیلئر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اس نے تو مجھے کہا تھا میں دنیا کا قابل ترین انسان ہوں۔ اس لیے پہلی ٹپ آپ کے لیے یوز پازیٹیو افرمیشنز کریکٹلی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس سے کیا مراد ہے۔ اوکے، ایک پازیٹیو سینٹینس یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کہے جی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے گریٹ سکسیس، میں لانچ ہونے والا ہوں اور دیکھنا تم بھائی کی مثال دے گی پوری دنیا، آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے گریٹ سکسیس۔ اب یہ پازیٹیو سینٹینس ہے، یہ سیلف اسٹیم کو بڑھانے والا سینٹینس ہے، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں، آپ اس کو تھوڑا سا مولڈ کر لیں اس سینٹینس کو۔ کیسے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو پریزرو انٹل آئی سکسیڈ، یہ ہے اس کی کریکشن۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ پہلا سینٹینس کنفرم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے گریٹ سکسیس، دوسرے میں آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو پریزرو، میں لڑتا رہوں گا، میں کھڑا رہوں گا، میں جمع رہوں گا انٹل آئی سکسیڈ، جب تک کہ میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ آپ کیا دے رہے ہیں اپنے برین کو میسج؟ پہلے میں آپ اپنے برین کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ محنت منت کوئی نہیں کرنی، بس اس طرح کے سینٹینسز کہی جانے ہیں کہ میں دنیا فتح کر لوں گا، میں گریٹ سکسیس اچیو کر لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کام کو کوئی نہیں کرنا، لیکن بس اس طرح کے سینٹینسز کہہ کے تم نے دنیا فتح کر لیا۔ پہلے سینٹینس میں آپ یہ میسج دے رہے ہیں، دوسرے سینٹینس میں آپ ریئلسٹک بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں لڑتا رہوں گا، میں جمع رہوں گا، میں صبر کرتا رہوں گا، میں آگے بڑھتا رہوں گا until I succeed، یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کتنا فرق ہے دونوں سینٹینسز۔ تو اپنے آپ سے جب باتیں کیا کریں تو اپنے آپ سے اس طرح کے سینٹینسز بولا کریں جس میں آپ اپنے آپ کو گول بھی دے رہے ہیں، کوئی ٹاسک بھی دے رہے ہیں، اپنی کوئی کوالٹی بھی مینشن کر رہے ہیں، جیسے یہ کوالٹی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پریزرو، میں کھڑا رہوں گا۔ آپ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو مشکلات آئیں گی، تم گرو گے سکسیس کے راستے میں جاتے ہوئے، تم یہ پرپز اچیو کرتے ہوئے ہو سکتا ہے تمہیں لاس ہو، لیکن تم نے جمے رہنا ہے، تم نے کھڑے رہنا ہے until you succeed، یہاں تک کہ تم کامیاب ہو جاتے ہو۔ تو اس سے آپ کی سیلف اسٹیم زیادہ بوسٹ ہو۔ یہ میں آپ کو بہت پریکٹیکل اور آزمائی ہوئی چیز دے رہا ہوں۔ اس طرح کے سینٹینسز کہا کریں۔ اب اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اسلام نے ویسے ہی آپ کو ریئلسٹک بنا دیا، اسلام نے آپ کو ہر سینٹینس میں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال دی۔ اسلام نے ویسے ہی آپ کو ایک کانسیپٹ بتا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کچھ نہیں ہوں، there is no strength، لا حول ولا قوت، there is no strength، no power الا باللہ except from اللہ۔ اب سوچیں اسلام کا احسان آپ کی سائیکی پہ۔ جس دن میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے کہ میں آپ کو فرام اے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو یہ ثابت کر کے دکھاؤں، کیونکہ میرے سامنے ثابت ہوا ہے، میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کبھی آپ کو اگر ثابت کر کے دکھاؤں کہ اسلامی اذکار، عبادات، رویے جو اسلام ہمیں اپنانے کا سکھاتا ہے، جو اذکار ہیں، جو ماشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ورڈز ہیں، وہ ہماری پرسنالٹی پہ کس طرح کے جادوئی ایفیکٹس کریٹ کرتے ہیں، آئی وش میں آپ کو کبھی سائیکالوجی اور اسپیشلی نیورو کیمیکلز کی سائنس سے سمجھا سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت لمبا ٹائم درکار ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے آلریڈی آپ کو ایسے سینٹینسز سکھا دیے جو پازیٹیو افرمیشنز کے ساتھ ریئلسٹک ٹچ بھی لگاتے ہیں۔ آپ کہیں کہ میں سکسیڈ ہوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو جب آپ سکسیڈ نہیں ہوں گے ایک کام میں تو آلریڈی آپ نے انشاءاللہ لگایا ہوا تھا، تو آپ کی سوچ کہاں جائے گی
کہ یار اللہ نے نہیں چاہا، بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کام میں سکسیڈ ہوں، کیا پتا اس کام میں سکسیڈ ہوتا تو میری دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی، کیونکہ آلریڈی آپ کی سوچ انشاءاللہ پر جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، ان ورڈز کو ضرور کہا کیجئے، انشاءاللہ یا ماشاءاللہ یا اگر اللہ نے چاہا، اور یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ بھی کہنا چاہیے کسی کی نعمتوں پہ نظر ڈالتے۔ تو یوز پازیٹیو افرمیشنز کریکٹلی، یہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جی، کہ آپ پازیٹیو سینٹینسز کو ذرا کریکٹ کر کے استعمال کیجیے، ٹھیک ہے، ان ریئلسٹک وے میں استعمال مت کیجیے۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، I am going to be a great success is an unrealistic sentence. I am going to preserve until I succeed is a very realistic sentence. Okay جی، ٹھیک ہو گیا۔ Next, number 2, identify your competencies and develop them. یہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، اس کو میں اس طرح سے کہہ دیتا ہوں یہاں پر لکھ کر، identify your hobbies and competencies and develop them. اپنی ہابیز، اپنی کمپیٹنسیز کو فائنڈ آؤٹ کریں، اپنے آپ کو ٹائم دے کر اور ان کو ڈیولپ کریں، ان میں ایکسل کریں۔ جیسے وہ ایک نیوی آفیسر، نیوی جو چیف ہے، امریکہ میں ایک نیوی چیف ریٹائر ہوئے، اور ان کی میں سپیچ سن رہا تھا، بڑی زبردست سپیچ ہے ان کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ تھی شروع سے، ہماری ٹریننگ یہ تھی کہ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بیڈ شیٹ کو زبردست طریقے سے صاف ستھرا کر کے بچھانا ہے، یعنی ایک بھی سلوٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کے بیڈ پہ، آپ کا کمرہ صاف ہونا چاہیے۔ وہ کہتے کہ ہم کہتے تھے یار یہ کیا کام ہے، یہ بھی کوئی کام ہے نیوی آفیسرز کا کرنے والا، یہ کون سی ٹریننگ ہے؟ کہتے ہیں ہماری ٹریننگ کا پہلا سٹیپ تھا، جو کرتا تھا وہ ٹریننگ میں کامیاب ہو جاتا تھا، جو نہیں کرتا تھا اس کو نیکسٹ سٹیپ پہ ہی نہیں لے کر آتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب تک تم یہ بیڈ شیٹ اپنی سیدھی نہیں کر لو گے تم آگے نہیں آؤ۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ مجھے پتہ لگنا شروع ہوا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ یہ چیز آپ کی سیلف اسٹیم قائم رکھتی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم کہیں سے آتے تھے، کسی مشن سے، کسی ٹریننگ سے، اور فیل ہو جاتے تھے، اس ٹریننگ میں پاس نہیں ہوتے تھے، جب کمرے میں واپس آتے تھے تو اپنی بیڈ شیٹ دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے کہ یار زندگی میں ہر چیز بری نہیں ہے، چلو اگر ایک جگہ ٹھوکر کھا لیے، ایک جگہ فیل ہو گئے تو دوسری جگہ کامیاب ہے، ایٹ لیسٹ بیڈ شیٹ بچھانی تو آتی ہے۔ تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی دیکھ کر سیلف اسٹیم بڑھتی ہے۔ اب ایک بندے نے کمرہ بھی گندا رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کو صاف کر سکتا ہے، اس میں کون سا سکل چاہیے؟ آپ مجھے بتا دیں، بیڈ شیٹ سیدھی کرنے میں کون سا سکل چاہیے، کون سی ڈگری چاہیے، کون سی اسپوکن انگلش چاہیے، یا اپنے کمرے کو صاف رکھنے میں کون سی جو ہے وہ آپ کو موٹیویشنل سپیچ چاہیے؟ یہ تو کوئی سکل ہے ہی نہیں۔ تو جو بندہ اپنے کمرے کو صاف رکھے گا اور کہیں سے فیل ہو کر آئے گا، کہیں سے جو ہے وہ دکھی ہو کر آئے گا، تو جب اپنے کمرے میں انٹر ہوگا تو ایٹ لیسٹ اس کے دل میں آئے گا کہ یار ہر چیز بری نہیں ہے، چلو کچھ تو اچھا ہے۔ لیکن وہی شخص اگر کمرے میں انٹر ہو اور کمرے میں کپڑے ادھر پڑے ہیں، جرابیں ادھر پڑی ہیں، بیڈ شیٹ بکھری ہوئی ہے، کمرہ گندا ہے، گرد آلود ہے، اس کی سیلف اسٹیم مزید جو ہے وہ کم ہو۔ سو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ہابی کو، اپنی کمپیٹنسیز کو فائنڈ آؤٹ کریں۔ کوئی پوچھ رہا ہے کمپیٹنسی کیا ہوتا ہے؟ کمپیٹنسی ہوتا ہے کہ آپ کس چیز میں کمپیٹنٹ ہیں، کس چیز کے ماہر ہیں، اپنی مہارت کو تلاش کی کہ آپ کی مہارت کس میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مہارت ہو سکتی ہے، میں نے جیسے کوکنگ کی مثال دی، کچھ لوگ کی کوکنگ میں مہارت ہو سکتی ہے، مین کی بھی، ضروری نہیں وومن کی ہی ہو۔ تو اپنی مہارت کو تلاش کیجئے کہ میں کون سا کام بہت اچھا کرتا ہوں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بچہ تھا اے لیول کا اسٹوڈنٹ، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پیرنٹس اور سب تنگ تھے ٹیچرز کے، یہ گیمیں کھیلتا ہے، یہ بیکار ہے، یہ ڈم ہے، کوئی اسائنمنٹ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، لیکن گیمیں بڑی کھیلتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو بندہ گیمیں کھیلتا ہے اس کا انٹرسٹ ہی کچھ اور طرح کا ہے۔ تو میں نے اسے ایک ٹاسک دے کر دیکھا، میں نے اسے کہا یار اس ٹاپک پہ ریسرچ کرو، اور وہ ریسرچ ٹاپک بھی بڑا مزے کا تھا۔ اس لڑکے نے جس طرح سے ریسرچ کی، جو آرٹیکلز اس نے مجھے لا کر دیے، جو لنکس اس نے مجھے لا کر دیے، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یار اتنی کوالٹی آپ نے، تو اس لڑکے کو اس دن پتا لگا کہ ہی از گڈ ود ریسرچ۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی بندہ نالائق نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ بیکار نہیں ہوتا۔ جسٹ بیکاز وہ کچھ بیکار کے کام کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نالائق ہے اور وہ بیکار ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک خاص چیز میں بہت اچھا ہو،
اب مجھے پتا لگ گیا ریسرچ میں بہت اچھا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو گیمیں کھیلتا ہے وہ انٹرنیٹ بہت یوز کرتا ہے اور وہ اس کی کچھ سینسز بہت زیادہ شارپ ہیں، تو اس کا ٹیلنٹ باہر آ گیا کہ وہ ریسرچ بڑی اچھی کرتا ہے، اس کو اپنا ٹیلنٹ اپنی کمپیٹنسی پتہ لگ گئی، اب وہ بہت سی چیزوں میں ریسرچ کرتا ہے، وہ امپاورڈ ہو گیا۔ اس لیے یہ چیز اپنی تلاش کریں، اور یہ تب تک آپ تلاش نہیں کر سکتے جب تک آپ اس ببل سے نہیں نکلیں گے، اس سوشل میڈیا کے فیک ورلڈ سے اور یہ جو اسمارٹ فون ہے اس کے فیک ورلڈ سے جب آپ نہیں نکلیں گے جب تک، تب تک آپ کو کچھ پتا نہیں لگے گا کہ میری کمپیٹنسی جو ہے وہ کیا ہے۔ اوکے، تو اپنی کمپیٹنسی اور ہابی کو فائنڈ آؤٹ کریں اور اس کو پالش کریں، اس میں مزید بڑھیں، آپ کی سیلف اسٹیم خود بخود بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو ایک مووی ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ میں موویز دیکھتا ہوں، میں موویز ریکمینڈ کرتا ہوں۔ میں بالکل موویز دیکھتا ہوں، لیکن میں بہت سلیکٹڈ موویز دیکھتا ہوں، میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کیئرفل ہوں موویز دیکھنے کے معاملے میں، کیونکہ ہم ایک ریئلسٹک دنیا میں رہتے ہیں، میرے ڈیلنگز یوتھ کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ یوتھ موویز نہیں دیکھیں گی، موویز ہر جگہ ہیں، موویز جو ہے وہ اچھی بھی بنتی ہیں بری بھی بنتی ہیں، اس لیے میری نظر مووی کا نام ہے دا کال آف دا وائلڈ، یہ ایک ڈاگ پر بنی ہوئی مووی ہے، آپ یہ مووی دیکھیے۔ اور اس مووی کی جو تھیم ہے وہ اتنی زبردست ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندے میں، ویسے تو انہوں نے اس میں ایک کتا دکھایا ہے، ایک ڈاگ دکھایا ہے، لیکن کرکس یہ ہے کہ ہر کریچر میں، ہر انسان میں، حتیٰ کہ جانور میں ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے، لیکن وہ کوالٹی اس کے نیچرل انوائرمنٹ میں ہی باہر آتی ہے۔ اوکے، یہ ہے اصل میں بات، تو وہ مووی آپ ضرور دیکھیے گا، دا کال آف دا وائلڈ۔ مجھے ایک کمنٹ آ رہا ہے کہ میری وائس کلیئر نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا ایسی ہی بات ہے یا یہ صرف ان کی سائٹ پر مسئلہ آ رہا ہے؟ جی اوکے، تو سیکنڈ پوائنٹ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ ہے کہ اپنی کمپیٹنسیز اور ہابی فائنڈ آؤٹ کریں اور اس میں ایکسیل کریں مزید، ٹھیک ہے، لیکن وہ کمپیٹنسی اور وہ ہابی لوگوں کو دیکھ کر نہیں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے جس میں واقعی آپ اچھے ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو پرکھنا پڑے گا۔ نمبر 3، لرن ٹو ایکسپٹ کمپلیمنٹس، کمپلیمنٹس کو ایکسپٹ کریں، جب آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس تعریف کو لینا سیکھیں، ٹھیک ہے جی، اس تعریف کو سے اپنی سیلف اسٹیم کو بڑھائیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا اسلامی کنسیپٹ سے ہٹ کر ہے، یہ سائیکالوجی کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جب آپ کو کسی نے کوئی کمپلیمنٹ دیا ہے کہ یار کمال ہو گئی، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو آپ اس کو لے لیں، اس سے آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا نہیں کہ آپ تعریفوں کے دھوکے میں آ کر جو ہے وہ کام ہی کرنا چھوڑیں، ٹھیک ہے، تو کمپلیمنٹس کو لیں، کمپلیمنٹس دینا بھی سیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلف اسٹیم بڑھے تو دوسروں کو کمپلیمنٹس دیں، یقین کیجئے آپ کی سیلف اسٹیم خود بڑھے گی، یہ اسلامک کنسیپٹ ہے۔ تو کمپلیمنٹس دینے سے کیا مراد ہے؟ دوسروں کو جزاک اللہ کہا کریں، دوسروں کو شکریہ کہا کریں، دوسروں کو کہا کریں کتنے اچھے لگ رہے ہو، یا ظاہر ہے کہ کتنی اچھی لگ رہی ہو، سسٹرز آپس میں کہا کریں وغیرہ وغیرہ۔ اوکے، تو کمپلیمنٹس جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کو دیا کریں، اس سے آپ کی سیلف اسٹیم بھی بڑھے گی۔ اور نمبر 4، ایلیمینیٹ سیلف کرٹیسزم اینڈ انٹروڈیوس سیلف کمپیشن۔ میں یہاں پر لکھے دیتا ہوں، ایلیمینیٹ سیلف کرٹیسزم اینڈ انٹروڈیوس سیلف کمپیشن۔ سیلف کرٹیسزم کو ایلیمینیٹ کرتے رہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت سیبوٹاج کرتے ہیں، بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، بہت زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ، وہ کسی چیز میں فیل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں تو ہے ہی فیلئر، ان کے مائنڈ میں نا وہ وسوسے اور وہ اندر آوازیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ہمیشہ فیل ہوتے ہو، تم نے زندگی میں کچھ بھی نہیں کرنا، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تم پیچھے جا رہے ہو، تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پاس ڈگری ہے تمہارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس یہ سکل ہے تمہارے پاس یہ نہیں ہے۔ ان آوازوں کو ایلیمینیٹ، اس لوزر کو سائڈ پر کر دیں، یہ لوزر ہے جو آپ کو بھی لوزر بنانا چاہتا ہے اور یہ آپ کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہے، اس کو سائڈ پر کریں، اعوذ باللہ پڑھیں، اکیلے مت بیٹھا کریں، اوور تھنکنگ مت کیا کریں، اپنے مائنڈ کو بیزی کر لیا کریں۔ اور بیسٹ وے ٹو بیزی یور سیلف از سیکنگ دا نالج آف دین، اسلام کا نالج حاصل کرنے بیٹھیں، کتابیں پڑھنے بیٹھیں، اچھی اچھی کتابیں اسلام کے حوالے سے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، انشاءاللہ آپ کو نالج بھی آئے گا، آپ ان وسوسوں سے، اوور تھنکنگ سے بھی بچ جائیں گے۔ تو سیلف کمپیشن کو انٹروڈیوس کریں، اپنے آپ کو کمپیشن دکھایا کریں،
اپنے آپ کو رحم دکھایا کریں، کہیں کوئی بات نہیں یار، ہو جاتا ہے، زندگی کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں، ماضی میں تم بہت ٹاپ پہ تھے، وہ ماضی تھا، اب فیوچر اور اب جو پریزنٹ ہے، جو حال ہے، اس میں کچھ مشکلات آ رہی ہیں، اور مشکلات میں تو انبیاء بھی، یہاں پر میں ایک بہت بڑا سینٹینس کہنے لگا ہوں، مشکلات میں تو انبیاء بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، مشکلات میں تو انبیاء بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر مشکل آ گئی ہے، ہماری مدد فرمائیے۔ تو انبیاء جیسے پرفیکٹ انسان جب مشکل وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ظاہرہ مشکلات پیش کرتے ہیں، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب انبیاء پر مشکلات آ سکتی ہیں تو ہم پر بھی آ سکتی ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیا کریں، کمپیشنیٹ رہا کریں۔ اگر تو آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ پاسٹ میں میں ایسا تھا، پاسٹ میں میں ویسا تھا، ماضی میں میں بڑا جو ہے وہ ہیرو تھا یا ہیروئن تھی، ماضی میں میرے اے گریڈز آتے تھے، اب میں بالکل ہی ڈاؤن چلا گیا، تو یہ سوچ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے۔ ماضی میں رہنے والا کبھی بھی دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ماضی تھا، وہ ختم ہو چکا ہے، آپ جو بھی تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی پریزنٹ کی بات کیجئے، پریزنٹ میں اگر آپ میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجئے اپنی پوری کوشش کر کے۔ صرف ٹینشن لینے، سٹریس لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اوکے، تو اس لیے ماضی سے نکل کر پریزنٹ میں آئیے، اپنے آپ کے ساتھ کمپیشنیٹ رہیے، اپنے آپ کو حسن ظن دیا کریں، اپنے آپ کو ایسے سینٹینسز کہا کریں کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، یو آر ڈوئنگ گڈ، انشاءاللہ تم نکل جاؤ گے اس فیز سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس فیز سے نکال لیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگایا کریں ایسے فیز میں۔ سو آپ سیلف کرٹیسزم کو ایلیمینیٹ کر کے سیلف کمپیشن کی طرف آئیے۔ اوکے، یہ ہے چوتھی ٹپ۔ اور پانچویں جو ٹپ ہے، یہ بیسیکلی سائیکالوجی کی میں ٹپس بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ریلیجس پرسپیکٹو کی طرف آتے ہیں۔ پانچویں ٹپ ہے افرم یور ریئل ورتھ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی ریئل ورتھ کو افرم کریں۔ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، افرم یور ریئل ورتھ۔ افرم سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ افرم کے ورڈ کو سرچ کریں گے تو افرم سے مراد ہے اسٹیٹ ایمفیٹیکلی، یعنی افرمیشن شو کیجئے اپنی ریئل ورتھ کے حوالے سے۔ جب آپ کو کہیں سے ریجیکشن آ جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بتائیے کہ نہیں، تمہیں ابھی وقتی ریجیکشن آئی ہے، تم اصل میں ایسے نہیں ہو یا اصل میں ایسی نہیں ہو، یہ وقتی ہے، انشاءاللہ فیز گزر جائے گا، تم بہتر کرو گے یا تم بہتر کرو گی۔ اس کے حوالے سے ایک بڑی زبردست ایکسرسائز ریکمینڈیڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لسٹ آف کوالٹیز بنائیے جو کہ میننگ فل ہے ان اسپیسیفک کانٹیکسٹ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں، ظاہر ہے ریلیشن شپ سے مراد حلال ریلیشن شپ ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، تو آپ اس ریلیشن شپ کے حوالے سے اپنی کوالٹیز سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پہ میں بہت لائل ہوں، مثال کے طور پہ میں بہت ہیلپنگ ہوں، مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ ٹالرنٹ ہوں، مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ گھر کے کاموں میں اپنے اسپاؤس کا ساتھ دیتی ہوں یا دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ دیز کوڈ بی مینی کوالٹی۔ آپ وہ کوالٹیز کی لسٹ بنائیے، ان کوالٹیز کو یاد رکھیے برے ٹائم میں، جب آپ کو کوئی برا فیل کرائے تو ان کوالٹیز کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کی سیلف امیج اتنی زیادہ شیٹر نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے اگلا بندہ ہی آپ کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ وہ آپ کی برائی کچھ اس طرح سے واضح کرے کہ پہلے تعریف واضح کرے اور پھر آپ کی جو ہے وہ کچھ شارٹ کمنگ ہے وہ واضح کرے، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ میں کیا کہوں، AK-47 کی طرح جو ہے وہ فائر کرتے ہیں زبان سے، اگلا بہت شیٹر ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ جو ہے اپنی کوالٹیز کو سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے یار، اگر میرے سے یہ غلط کام ہو گیا، اگر میں برا ہوں تو میرے اندر اچھائیاں بھی ہیں، تو یہ چیز آپ کی سیلف امیج کو، سیلف اسٹیم کو انشاءاللہ تعالی واپس لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے سائیکالوجی کی 5 ٹپس جو میں نے آپ سب سے شیئر کی۔ اب ذرا ریلیجس پرسپیکٹو کی طرف آتے ہیں، اور یہ بہت زبردست پرسپیکٹو ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیلف اویئرنیس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک پرسنل لیول پہ، ایک پبلک لیول پہ، ایک پرائیویٹ لیول، ایک پبلک لیول، اور دونوں کا جو ہے وہ ایک دونوں میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، تمہاری سیلف اسٹیم کیسے بڑھے گی؟ تمہاری سیلف اسٹیم بڑھے گی جتنا تمہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تمہاری سیلف اسٹیم زیادہ ہوگی، کیونکہ تم پھر اپنے آپ کو ایویلویٹ لوگوں کی نظر سے نہیں کرو گے، اللہ کی نظر سے کرو گے۔ پہلی ٹپ کہ آپ اللہ سے اپنا تعلق بہت مضبوط کر لیں، اور وہ کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ جان کر، یہ پڑھ کر کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ Who are the people whom Allah loves؟
Who are the people whom Allah likes? کتنی دیر لگتی گوگل پر جا کے لکھیں who are the people whom Allah loves یا people whom Allah loves, کتنے آرٹیکلز آ جائیں گے. کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے لیے بھی آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے اور مہینہ مہینہ اس کا جواب ویٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو خود بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا. تو اس لیے انٹرنیٹ پر جا کر یہ سرچ آؤٹ کیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے اللہ رب العالمین کس انسان کو پسند کرتے ہیں. پھر آپ وہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں. آپ کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھوئے گی. آپ عقاب بن جائیں گے, آپ شاہین بن جائیں گے, اقبال کے شاہین. دنیا آپ کے بارے میں جو مرضی کمنٹ دے دے, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ نہیں میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو nothing else matters. ہمارے نبی کے کیا الفاظ تھے طائف کے واقعے کے بعد کہ او اللہ as long as you are pleased with me then nothing else matters. اے میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر nothing else matters. یہ طائف کی دعا ہے, جا کر سرچ آؤٹ کیجئے. طائف پر جب پتھر پڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے رہ کر رو کر, درخت کے نیچے بیٹھ کر رو کر یہ دعا کی. لمبی دعا ہے اور اس کے اینڈ کے الفاظ یہ ہیں if you are pleased with me then nothing else matters. سیلف اسٹیم چیک کریں کہاں پر ہے کہ لوگوں کے پتھر پڑنے سے میرا مشن ڈاؤن نہیں جائے گا, حالانکہ بہت دکھی ہوئے. لوگوں کی ریجیکشن سے میں رکوں گا نہیں کیونکہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. یہ ہوتی ہے سیلف اسٹیم, یہ ہوتا ہے کریج, یہ ہوتا ہے جگرا. تو یہ سائیکالوجی سے نہیں آئے گا. سائیکالوجی آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ کر دے گی, یہ اللہ سے تعلق سے آئے گا. اس لیے اللہ سے تعلق مضبوط سے مضبوط کیجئے. نمبر 2, ڈیولپ اے مسلم سائیکالوجی. مسلم سائیکالوجی ڈیولپ کریں, ویسٹرن سائیکالوجی ڈیولپ نہ کریں. مسلم سائیکالوجی کیا ہے؟ بی آپٹیمسٹ, بی گریٹفل, شکر گزار بن جاؤ, آپٹیمسٹ بن جاؤ, ہر چیز میں پازیٹیوٹی دیکھو. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. یہ ہے مسلم سائیکالوجی. مسلم سائیکالوجی کیا ہے؟ نفع ہو تب بھی الحمدللہ, نقصان ہو تب بھی الحمدللہ. مسلم سائیکالوجی کیا ہے؟ حسد نہ کرنا, کسی سے کمپیریزن نہ کرنا. پلیز موویز کے ایکٹرز والی سائیکالوجی, آپ ہم ٹی وی کے ڈراموں کی ایکٹریس یا ایکٹرز نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. آپ اس کردار سے اپنا کمپیریزن مت کیجیے, آپ اس کردار کے اندر مت ڈوبیے. آپ کی ورتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ہم ٹی وی ڈرامے کی ایکٹریس یا ایکٹر کے ساتھ اپنے آپ کا موازنہ کریں اور اس جیسا بننے کی کوشش کریں. آپ مسلمان ہیں, آپ امت محمدیہ ہیں. مسلم سائیکالوجی اڈاپٹ کریں, مسلم سائیکالوجی کو لے کر آئیں. اور اگلی ٹپ, ڈیولپ پازیٹیو سکلز اینڈ ہیبٹ. پازیٹیو سکلز اور ہیبٹس ڈیولپ کرنا سیکھیں. وہی بات ہے کہ نیگیٹو سکلز کو, ویسٹفل چیزوں کو چھوڑ کر پازیٹیو چیزیں اڈاپٹ کرنا سیکھیں. آپ کی سیلف اسٹیم ویسے ہی بڑھ جائے گی. گناہ کر کے سیلف اسٹیم بہت ڈاؤن جاتی ہے, اور اللہ کی عبادت کر کے, اوبیڈینس کر کے سیلف اسٹیم بہت بڑھ جاتی ہے. جو بندہ گناہ میں انوالوڈ ہے اس کی سیلف اسٹیم ویسے ہی بہت شیٹرڈ ہوگی, لو ہوگی, وہ ہکلائے گا بات کرتے. میں آپ کو بتا دوں, میرا ایکسپیرینس ہے, جو بندہ بہت گناہوں میں ملوث ہوتا ہے وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا, وہ ہکلا کے بات کرتا ہے. کچھ لوگ نیچرلی ہکلا کے بات کرتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں وہ بندہ جو ویسے بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. اس لیے گناہوں سے بچیں. اسلامی ٹپ آپ کو دے رہا ہوں, گناہوں کے اعمال سے بچیں, دور رہیں. ایسے اعمال سے دور رہیں جس سے آپ کی ورتھ آپ کی نظر میں کم ہو جائے. کچھ نہ کچھ کر کے گناہوں کو خیر آباد کہیں, اللہ کی رضا کی طرف آئیں, اللہ کی اوبیڈینس کی طرف آئیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو ٹائم لگانا پڑے گا, یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. تو نمبر 3, پازیٹیو ہیبٹس اور فرما برداری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اڈاپٹ کیجیے. نمبر 4, پرسنل گرومنگ. پرسنل گرومنگ پہ توجہ دیجیے, صاف ستھرے رہا کریں. ایک بندہ صاف ستھرا ہی نہیں رہتا, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دانتوں کی صفائی کی حفاظت نہیں کرتا, اپنے باڈی کی صفائی کی حفاظت نہیں کرتا, ایک بندے کی ہائیجین بہت بری ہے, ایک بندہ کپڑے ہی بہت عجیب و غریب ڈل قسم کے پہنتا ہے, اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ گندا مندہ رکھتا ہے, اپنے روم کو بہت زیادہ وہ جو ہے وہ میسی رکھتا ہے, وہ بندے کی سیلف اسٹیم ویسے ہی لو رہے گی, اس بندے کی لائف میں ویسے ہی ڈی موٹیویشن ہے ہر وقت, اس کا حلیہ بتا رہا ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے کے لیے, ونس اگین صفائی کرنے کے لیے کون سی ڈگری چاہیے؟ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جو ہے وہ کون سا سکل چاہیے آپ؟ اگر بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے میری سیلف اسٹیم بہت لو ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حسن نہیں دیا جو بہت سے لوگوں کو دیا. ان کی پرسنالٹی ویسی نہیں ہے, جیسے 6 فٹ کا قد یا بڑی ہائٹ
और बहुत जबरदस्त फिजिक और बहुत जबरदस्त कम्प्लेक्शन और नैन नकूश बड़े जबरदस्त, कुछ लोग के पास ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, वो इतने अच्छे वो साफ सुथरे रहते हैं, वो इतनी अच्छी खुशबू लगाते हैं, उससे कितनी अच्छी फीलिंग आती है। उन लोगों की सेल्फ एस्टीम भी बड़ी बढ़ती है इस बात से, लोग भी उनके पास मजीद जो है वो आते हैं, लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए इस चीज से निकल आए, अपने आप को साफ सुथरा रखें, पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो दीजिए। पर्सनल ग्रूमिंग पे तवज्जो देंगे तो सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी ना, लोग तभी आपकी इज्जत करना शुरू होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा लोगों के कहे हुए ब्रांड्स पहनना शुरू कर दे, ब्रांड से इज्जत नहीं बढ़ती है, हाँ पर्सनल ग्रूमिंग से इज्जत बढ़ती है, सफाई का ख्याल रखना, ठीक है, साफ सुथरा रहने से, खुशबू लगाने से। और लास्ट जो टिप है, बड़ी जबरदस्त टिप है कि अच्छी कंपनी में रहिए, ऐसे लोगों में ना रहिए जो आपको मजाक उड़ाते हैं, जो आपको जुमले कसते हैं, जो आप पे तंज करते हैं, जो उठते बैठते आपको मिर्चें लगाते हैं, जो आपकी एक गलती पकड़कर उस गलती को बार बार हाईलाइट करते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं। ऐसी कंपनी को खैर आबाद कह दीजिए। अच्छे लोगों में रहे, दीनदार लोगों में रहें, ऐसे लोगों में रहें जो खुदा खौफी करते हैं, उनसे एनर्जी पकड़ें, उनके पास बैठें, वो आपको बूस्ट करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा दोस्त खुशबू की मानिंद है, कि अगर चलो तुम उसके पास बैठोगे तो तुमने नहीं लगाई तो तुम में से कुछ खुशबू आ जाएगी, और बुरा दोस्त जो है वो आपके कपड़े जला देगा। जैसे एक आप गोल्ड स्मिथ के पास बैठेंगे, तलवार बनाने वाले के पास बैठेंगे, तो जाहिर है कि वो कुछ जो चिंगारियां भड़क रही होंगी वो आपके कपड़ों पे गिर सकती है, कालक लग सकती है आपके कपड़ों पे, यानी उसकी कंपनी आपको इफेक्ट करेगी, बुरे दोस्त। इसलिए अच्छी कंपनी में रहिए, पॉजिटिव लोगों में रहिए, अपने सर्कल को अच्छा रखें, अपने सर्कल को जो है वो खुदा खौफी वाले लोग चूज करें अपने सर्कल में, उनके पास बैठा करें, ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपका कॉन्फिडेंस शैटर करते हैं, ऐसे लोगों को दोस्त मत बनाइए।